اکبر کی لاش ہے
بجھ گیا ہوں میں لیلا کے گھر کا دیا، مان اصغر کے جھولے پر ماتم کیا، کٹ گئی رن عرشا پوری بلی، کٹ گئی رن عرشا پوری بلی، سر پہ چادر نہیں کیا کرے ستم، سر پہ چادر نہیں کیا کرے ستم، لاش شبیر کو چھوڑ کے قدم، کربلا سے سوئے شام زینب چلے کر، بلا سے سوئے شام زینب چلے، باغ زہرا کی مرجھا گئی ہے، تم کو اپنے نبی کا بھی کچھ پاس ہے، تم کو اپنے نبی کا بھی کچھ پاس ہے، ظالموں تم کو کچھ اس کا احساس ہے، وہ کس کے تینے جلے کس کی مسنت جلی، کس کے تینے جلے کس کی مسنت جلی، بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا، بنت زہرا کو یہ امتحان سخت تھا، سامنے حاکم شام کا تخت تھا، اور پہنچی دربار میں پڑھ کے ناد علی، پہنچی گھر میں پڑھ کے ناد علی، باغ زہرا کی مرجھا گئی، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صاحب الحوض والكوثر والتاج والمنبر والخطبة والمنبر والوجه الأحمر والخد الأحمر والجبين الأطهر والعصب الأطهر والنصب الأشهر، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الطهي الوتي الطعامي الإعجازي العربي، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، مولانا مولى الكونين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد، آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله العالم، مولانا عزة بن الحسن العسكري، أما بعد، فقد قال المعصوم يا ابن الشبيب إن سرك أن تكون معنا في درجات العلا من الجنان،
واحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولایتنا إنا رجلا تولى عدا لحشره الله معه يوم القيامة. معصوم کی حدیث کہ جسے میں نے آپ کے سامنے عنوان کلام قرار دیا، اس سے پہلے بھی اس حدیث کے حوالے سے میں تھوڑی بہت گفتگو کر چکا ہوں. جو معلومات رہ گئے تو اسے آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے. وصیت کرتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے کہ ان سرکا ان تکونا معنا یا ابن شبیب، اے شبیب کے بیٹے، اگر تو یہ چاہتا ہے، اگر تجھے پسند ہے کہ ان تکونا معنا، کہ تو ہمارے ساتھ رہے، فی درجات العلا من الجنان، جنت کے بلند ترین طبقے پہ، تو اب کرنا کیا ہے؟ وحدن لحزننا، تو ہمارے غم میں رنجیدہ ہو، وفرح لفرحنا، اور ہماری خوشی میں خوشی منا، وعلیک بولایتنا، اور فرض ہے تجھ پہ کہ ہماری ولایت کا دامن تیرے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. یہ حدیث معصوم کی زبان سے نکلی ہوئی ہے. کلام معصوم خود اپنی شناخت خود ہوا کرتا ہے. ہماری اور آپ کی زبان سے بات نکلے تو پوچھنا پڑتا ہے کس نے کہا، لیکن اگر معصوم کی زبان سے کوئی بات نکلے اور انسان بافہم ہو تو دریافت نہیں کرنا پڑتا کہ یہ کہاں سے نکلا اور کس نے کہا. لہن پہچانتا ہو، لہجے سے واقف ہو تو خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ یہ بات معصوم کے علاوہ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. ان سرکان تکونا معنا، اگر تجھے یہ پسند ہے کہ ہمارے ساتھ رہے، کہاں رہے؟ فی درجات العلا، بلند ترین مقام. وہ بلند ترین مقام کہاں؟ دنیاوی مقام کا نہیں، من الجنان، جنت کے بلند ترین مقام میں ہمارے ساتھ رہے. توجہ رکھیے گا. دیکھیے جنت میں جانا ایک مسئلہ، تمہیداً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جنت میں جانا ایک مسئلہ، جنت میں جا کے بلند ترین مقام حاصل کرنا یہ دوسرا مسئلہ. تیسرے مرحلے کا نام ہے ان بلند ترین مقامات پہ اس جگہ پہنچنا کہ جہاں معصوم ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے. یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ جنت میں جا کے ہمارا کام ختم ہو گیا، نہیں، وہاں پہ بھی درجہ بندی ہے، وہاں پہ بھی طبقہ بندی ہے. اب جنت میں پہنچ گئے تو کچھ ایسا کام اس دنیا میں کر کے جاؤ کہ یہاں سے تمہیں فیلنگ ہوتی رہے کہ جس کی بنیاد پہ تم وہاں بلند ترین مقام حاصل کرتے رہو. تو رکھیے گا، یہ جو کہا جا رہا ہے کارے خیر، اب جنت میں پہنچ کے کام ختم، ذمہ داری ختم ہو گئی، کیا آپ کوئی کام نہیں کرنا ہے؟ کیا آپ کوئی کامل خیر ہماری طرف سے نہیں ہو؟ نہیں، ایسا کر کے جاؤ کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ ہمیشہ تم تک پہنچتا رہے، تاکہ جنت میں جا کے ایک مقام پہ رک نہ جاؤ، بلکہ پہلے بلند ترین مقام حاصل کرو، پھر اس مقام تک پہنچو کہ جہاں معصوم ہے. توجہ رکھیے گا، یہ بات آپ سنتے رہتے ہیں، حدیثوں کے حوالے سے بھی آپ تک پہنچتی رہتی ہوں. میں نے اسے بیان کیا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بس اس دنیا میں ہم اپنے امام کو نہیں دیکھ پا رہے، وہاں پہنچیں گے تو دیکھ لیں گے؟ نہیں، ہر آدمی کی کیٹیگری الگ الگ ہے، اسی اعتبار سے امام کی زیارت ہوگی. کچھ وہ ہوں گے کہ جن کو سالوں میں ایک مرتبہ امام کی زیارت ہوگی. توجہ رکھیے گا، کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں مہینے اور 6 مہینے میں ایک مرتبہ، کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں مہینے میں ایک مرتبہ، کچھ ایسے ہوں گے کہ جنہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ہمیشہ امام کے ساتھ رہیں گے. تو یہ سارے مراتب ہیں. جنت میں پہنچ کے کام ختم نہیں ہو گیا. توجہ رکھیے، میں کیا کر رہا ہوں، ابھی آؤں گا اپنی منزل پہ. تو امام کہہ رہے نہیں، اگر وہاں پہنچنا چاہتے ہو کہ جہاں ہم ہیں، وہاں رہنا چاہتے ہو کہ جب ہمارا مقام ہے، تو اب علیہ کا تو جملہ کیا ہے؟ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا صرف ایک کام ہے. کام کیا کرنا ہے؟ وحزن لحزننا، ہمارے غم میں غم مناؤ، وفرح لفرحنا، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ. قربان جائیے معصوم کے کلام کے کہ اگر یہ دو جملہ کہہ کے رک جاتے
کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت میں اس مقام تک پہنچو کہ جو ہمارا بلند ترین مقام ہے جہاں ہم ہیں، تو ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، اگر اتنا کہہ کے رک جاتے، یعنی جنت میں اس جگہ کہ جہاں معصوم ہے وہاں پہنچنے کی شرط کو صرف معصوم کے غم میں رونا اور صرف معصوم کی خوشی میں خوش ہونا قرار دے کے امام ٹھہر جاتے تو بہت سے لوگ جنت کے دعوے دار بن جاتے۔ تو رکھیے گا بھائی، کل بھلے کہتے رہے اور رونا بدعت ہے، لیکن آج کہہ رہے ہیں کہ رونا ضروری ہے۔ غور کیجیے گا، اس وقت میڈیا کا زمانہ ہے، ساری باتیں آج خبریں آج تک پہنچ رہی ہیں۔ کل کوئی جشن نہیں مناتا تھا ولادت امام حسین پہ، کل کہیں خوشی نہیں منائی جاتی تھی، کوئی عرس نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اہل بیت کی خوشی میں خوش بھی ہوا جا رہا ہے، اہل بیت کے غم میں غم بھی منایا جا رہا ہے، آپ سے زیادہ رویا جا رہا ہے۔ غور کیجیے گا، اٹھا کے نیٹ میں پڑے ہوئے اٹھا کے دیکھیے گا، آپ سے زیادہ گریہ کیا جا رہا ہے، آپ سے زیادہ آنسو آیا جا رہا ہے، رو رہے ہیں لوگ، آنسو بہا رہے ہیں لوگ، توجہ رکھیے گا، خوشیاں بھی منا رہے ہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ اگر معصوم یہی کہہ کے رک جاتا کہ جو ہمارے غم میں غم منائے، جو ہماری خوشی میں خوشی منائے، بس وہ جنت کو اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ جہاں ہم ہیں، تو خالی جنت کے دعوے دار آپ نہ ہوتے، سب بن جاتے۔ لیکن قربان چاہیے معصوم کی ایک شرط اور لگا دی، وَعَلَيْكَ بِوِلَایَتِنَا، ہماری ولایت کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹنا نہ چاہیے۔ اگر ولایت کے ساتھ رہو گے، اگر ولایت کے ساتھ خوشی مناؤ گے، تب اس مقام تک پہنچو گے کہ جہاں ہم ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں محمد۔ آپ اٹھا کے دیکھیے، اب تو کہا جا رہا ہے کہ جو نہ روئے وہ سنت پہ عمل کرنے والا نہیں۔ غور کیجیے گا، بزرگوں کی سیرت بھلے آج سمجھ میں آئی 1400 برس بعد۔ غور کیجیے گا، ہم تو مرنے میں روتے ہیں، وہ تو زندگی میں روئے آج سمجھ میں، لیکن بہرحال دے رہا ہے، درست ہے، رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں کہ نہیں، اگر نہ رویا گیا حسین پہ، اگر گریہ نہ کیا گیا حسین پہ، آنسو نہ بہایا گیا حسین پہ، تو گویا اس نے وہ وہیں پہ اہل بیت نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ تو رونا کافی نہیں ہے، بلکہ ولایت اہل بیت کے ساتھ گریا، ولایت اہل بیت کے ساتھ گریا۔ اب پھر امام سبب بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ جملہ جو کہا ہے کہ اگر ہمارے غم میں غم مناؤ گے، ہمارے خوشی میں خوش ہوگے، تو اس مقام پہ پہنچو گے کہ جہاں ہم ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اِنَّا رَجُلًا تَوَلَّى حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اگر کوئی انسان کسی پتھر سے محبت کر دے، اگر کسی پتھر کی ولایت کا اعلان کر دے، تو اللہ میدان محشر میں اسی پتھر کے ساتھ مشہور کرے گا۔ امام سبب بیان کریں، تو اگر پتھر سے محبت ہو جائے تو اللہ وہاں پتھر کے ساتھ رکھے، اگر امام سے محبت ہو جائے، معصوم سے محبت ہو جائے، تو کیا اللہ معصوم اور امام کے ساتھ ہمیں مشہور نہ کرے گا؟ ایک سلوات پڑھیں محمد والا۔ ولایت کا دامن، اور کیجئے گا، ولایت کا دامن تمہارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، جسے تم ولی بناؤ وہ نہیں، جسے ہم ولی بنائے اسے، اور پہچانو کہ ولی ہمارا بنایا کیسا ہوتا ہے۔ تم جسے بناؤ گے تو پہلے سے دوسرے میں فرق نظر آ جائے گا، یا کوالٹی بڑھ جائے گی یا کوالٹی گھٹ جائے گی۔ غور کرے میں کیا کر رہا ہوں، اگر تم بناؤ گے تو پہلے سے دوسرے کے درمیان میں فرق سمجھ میں آ جائے گا، یا پہلے والے کی کوالٹی زیادہ ہوگی، دوسرے والے کی کوالٹی میں کمی آ جائے گی، یا اس کا برعکس پہلے والے کی کوالٹی کم ہوگی، دوسرے والے کی کوالٹی زیادہ ہوگی جسے بعد میں بنایا گیا۔ توجہ رکھیے گا، تم بناؤ گے تو فرق ہوگا، لیکن جب ہم بنائیں گے تو چیلنج کر کے بنائیں گے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے، کائنات کے لیے، یہ رسول خدا چیلنج کر رہے ہیں۔ ہمارا پہلا محمد ہے، ہمارا درمیانی محمد ہے، ہمارا آخری محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ دیکھیے ایک خاندان میں دو برابر کی ایک ساتھ شخصیتیں نظر نہیں آتی، دو کردار برابر کیوں ایک خاندان میں نظر نہیں آئیں گے، ایک زیادہ ہے تو ایک کم ہے، ایک اعلیٰ ہے تو ایک ادنا ہے۔ توجہ رکھیے گا، ایک خاندان کے اندر، لیکن کمال ہے، توجہ رکھیے گا، خاندان اہل بیت کا، کہ یہاں سب اپنی شہرت کے مالک،
اپنی اپنی شہرت کے مالک، کسی ایک کی شہرت کسی دوسرے کی شہرت کا اثر انداز نظر نہیں آتی۔ محمد کی اپنی شہرت ہے، علی کی اپنی شہرت ہے، فاطمہ کی اپنی شہرت ہے، حسن کی اپنی شہرت ہے، حسین کی اپنی شہرت ہے، علی ابن حسین کی اپنی شہرت ہے، جعفر صادق کی اپنی شہرت ہے، موسی کاظم کی اپنی شہرت ہے۔ توجہ رکھیے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام، اپنی اپنی جگہ۔ توجہ رکھیے گا، ہر ایک مشہور، جانے دیجئے جس زمین پہ دفن ہو جائے اس زمین کو باشرف بنا دے، جہاں قدم پہنچ جائے۔ اگر مکے میں آئے تو مکرمہ کہلائے، مدینے آ جائے تو منورہ بن جائے، نجف میں آ جائے تو اشرف کہلائے، کارنوین میں جائے تو شریفین ہو جائے، کربلا پہنچے تو معلا، نقبشت پہنچ جائے تو مقدس۔ ایک تلوار پڑھنے توجہ رکھیے گا، زمین پہ قدم رکھ دے تو وہ زمین باشرف۔ یاد رکھیے گا، اہل بیت اپنی شہرت کے لیے کسی دوسرے کے محتاج نہیں آئے، اپنی فضیلت کے لیے اہل بیت کے جو مرقد ہے اور اہل بیت کی جو آرام دہ ہے، اپنی شہرت کے لیے کسی اس بنیاد پہ اہل بیت کے روضوں کی شہرت نہیں آئے کہ فلاں کے پہلو میں دفنا ہے۔ دیکھو کیجیے گا ڈائیگرام میں کیا اس بنیاد پہ اہل بیت